علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ میرے سبھی سننے والے بالکل ٹھیک ہوں گے، اور شروع کرتے ہیں ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ۔ عمران اور اس کے سارے ساتھی اب ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ چند ہی لمحوں کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک شخص اندر آیا۔ اس نے کہا، لیجئے، پاکیشیا کا آپ کا پسندیدہ مشروب آپ کی خدمت میں لایا ہوں۔ ایک دفعہ سب اپنی کرسیوں سے اٹھ کر بیٹھ گئے۔ یہ کیا؟ اور وہ شخص دوسرے ہی لمحے کمرے سے باہر چلا گیا۔ دکھنے میں وہ بالکل عام انسان جیسا تھا۔ عمران، جوزف، ٹائیگر اور جوانا یہ سوچ رہے تھے کہ پاکیشیا کا مشروب مصر میں کیسے آ سکتا ہے؟ یہ کام تو ایک جن ہی کر سکتا ہے۔ ٹائیگر کہنے لگا کہ عمران، آپ کے ساتھ رہتے رہتے اتنا تو میں جان چکا ہوں۔ ہم مصر میں ہیں اور مصر اور پاکیشیا میں بہت دور کا سفر پڑتا ہے۔ یہ کیسے ایک منٹ میں پاکیشیا سے یہ سب کچھ لے آیا؟ اور یہ سب کچھ تھا بھی پاکیشیا کا؟ عمران نے کہا، مجھے لگتا ہے کہ یہ جن ہوگا۔ جوزف کہنے لگا، اگر یہ جن ہوتا تو اس کی آنکھیں سرخ ہوتی۔ عمران نے کہا، نہیں، مجھے سردار اکتاش نے بتایا تھا کہ جنوں کی آنکھیں سرخ نہیں ہوتی سوائے اس کے جو قبیلے کا سردار ہوتا ہے۔ قبیلے کے سردار کے علاوہ کسی کو بھی یہ تحفہ نہیں ملتا۔ تحفہ؟ یہ کیسا تحفہ ہے؟ میں اس کو تحفہ نہیں سمجھتا، تو انتہائی خوفناک لگتی ہیں۔ بہرحال اکتاش نے مجھے یہی بتایا تھا کہ جنوں کے لیے، جن سرداروں کے لیے ایک تحفہ ہوتا ہے۔ خیر، کچھ دیر کے بعد اندر ابو عباس آئے۔ ابو عباس کو دیکھ کر سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ دوبارہ سلام کیا، کیونکہ وہ کافی معزز انسان لگ رہے تھے۔ اب سارے بیٹھے اور اس کے بعد ابو عباس نے کہا، بتائیے آپ کیسے تشریف لائے ہیں اتنی دور سے؟ عمران نے ان کو اپنی ساری سٹوری بتا دی۔ ساری سٹوری سننے کے بعد ابو عباس نے کہا، بہت دلچسپ مشن لے کر آپ آئے ہیں، لیکن اتنا بتا دوں، یہ مشن انتہائی خوفناک، انتہائی مشکل، بلکہ ناممکن ہے، بہت کٹھن ہے۔ کنٹیلیا ایک بہت طاقتور جن ہے، اور وہ ہے بھی شیطان کا پیروکار۔ آپ جانتے ہیں، ایک جن اور اوپر سے وہ شیطان کا پیروکار ہو تو وہ بہت زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ آپ اس کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ بہرحال یہ ناممکن ہے۔ عمران نے کہا، آپ مجھے کچھ اس کے متعلق گائیڈ کریں۔ تبھی اکتاش نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اکتاش نے؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ ہاں جی، پاکیشیا کہ جو سردار قبیلے کا، اخنوق قبیلے کا سردار ہے، اسی نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ آپ کو پہلے کہانی میں ساری بات بتا چکا ہوں۔ وہ تو بات سمجھ چکا ہوں، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ اکتاش نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے۔ بہرحال میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ مجھے اتنا بتا دیں کہ جو شخص ابھی اندر مشروب لے کر آیا تھا، کیا وہ جن تھا؟ جس پر ابو عباس نے کہا، وہ میرا خدمتگار ہے، اتنا ہی بتا سکتا ہوں۔ عمران کہنے لگا، مجھے یہ بتائیے کہ میں کنٹیلیا کا مقابلہ کیسے کروں گا؟ مجھے کیسے پتہ لگے گا کہ انسان اور جن میں کیا فرق ہے؟ زیادہ تر جن تو انسان کے روپ میں ہی ہمارے ارد گرد گھومتے ہیں۔ ابو عباس نے کہا، میں آپ کو ایک تعویذ دے سکتا ہوں۔ ہاں، یہ پہچانا بہت ناممکن ہے، لیکن میں ایک تعویذ دوں گا جو کہ صرف آپ کے لیے ہی ہوگا۔ اس لڑائی میں آپ یہ پہچان جائیں گے کہ وہ جن ہے یا انسان۔ بہرحال وہ تعویذ آپ کے کسی دوست کے لیے نہیں ہوگا۔ عمران نے کہا، میرے لیے ہی کافی ہوگا۔ خیر، مجھے یہ بتائیں کہ میں جنات کا مقابلہ کیسے کروں؟ میں کیسے سردار کنٹیلیا کو ماروں؟ مجھے میاں محمد بخش نے کہا تھا کہ چاندی کی گولیاں تمہارا کام دیں گی۔ ہاں، میں یہی سوچ رہا تھا۔ چاندی کی گولیاں، ان کو بنانا بھی ایک خاص قسم سے بنایا جاتا ہے، اور وہ ایک خاص وقت پر ہی استعمال ہو سکتی ہیں۔ بہرحال اس کے دو طریقے ہیں، چاندی کی گولیاں، اور ایک طریقہ اور ہے۔ وہ کون سا طریقہ ہے؟ انسانی بالوں کی گانٹھ۔ انسانی بالوں کی گانٹھ؟ اس کا کیا ہوگا؟ جن کو اس میں قید کرنا ہوگا، اور اس طرح ہی جن اس میں قید ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد آپ اس کو فنا کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو فنائی کا عمل کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں بھی آپ کو تفصیلاً بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ رکیے، مجھے کسی اور سے مشورہ کرنے دیجیے۔ ابھی ابو عباس نے آوازیں دی تھی، ظلمہ اندر آنا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا اور وہی شخص اندر آیا جو کہ ہمارے لیے مشروب لایا تھا۔ اب وہ ایک کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ ابو عباس کہنے لگے، ظلمہ ایک جن ہے، اور جنات کے قبیلے ظلمہ سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ کنٹیلیا کو جانتا ہے، کنٹیلیا بھی اس کو جانتا ہے۔ اس سے کچھ معلومات لیتے ہیں۔ ظلمہ کہنے لگا کہ سردار کنٹیلیا ایک بہت طاقتور جن ہے، کیونکہ وہ سردار ہے، اس کو مارنا ممکن نہیں، ناممکن ہے۔
اس کے قبیلے کے جو جن ہیں وہ بھی بہت ظالم اور سفاک ہیں، آپ تو ان کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بہرحال اس کے مقابلے میں آپ کو میں ایک چیز بتا سکتا ہوں، اور وہ ہے سلمانی دعوت، جس کو مبذرت کہتے ہیں، وہی کچھ کام دے سکتی ہے مبذرت۔ ابو عباس نے کہا ٹھیک ہے، تمہارا بہت شکریہ، اب تم جا سکتے ہو۔ اگلے ہی لمحے وہ کرسی خالی ہو چکی تھی، وہ انسان وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ ابو عباس کہنے لگے اب میری بات غور سے سنو۔ چاندی کی گولی ایک مخصوص وقت پر استعمال کی جاتی ہے۔ انسانی بالوں کی گانٹھ یعنی انسانی بالوں کی ایک رسی لینی ہوگی، وہ کوئی عام رسی نہیں ہوگی، اس کو صرف عامل لوگ ہی تیار کر سکتے ہیں۔ وہ رسی تیار کرنے کے بعد جس جن کو تمہیں مارنا ہوگا اس رسی کے اوپر 100 دفعہ اس کا نام لے کر اس کے اوپر گانٹھ لگانی ہوگی، اور وہ جن جہاں بھی دنیا میں ہوگا وہ تمہارے پاس حاضر ہو جائے گا، اور پھر تمہیں اس جن کے جسم اور سر کا ایک بال اکھیڑنا ہوگا، نہ کہ کاٹنا ہوگا، اور اس رسی میں اس بال کو باندھ کے جب تم اس رسی کو آگ میں جلاؤ گے تو وہ جن خود بخود فنا ہو جائے گا۔ یہ تو خاصا آسان عمل ہے۔ عمران نے کہا نہیں، یہ بالکل آسان عمل نہیں ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ جن تمہارے سامنے بالوں کے سمیت حاضر ہوں گے؟ جن اتنے چلاک ہوتے ہیں، وہ ہر ٹائم اپنے سر کے اوپر گنج رکھتے ہیں، یعنی اپنے بالوں کو کٹوا دیتے ہیں تاکہ کوئی انسان ہمارے بال نہ لے سکے، اور اگر تم یہ عمل کرنے میں ناکام ہو گئے تو تم زندگی بھر یہ عمل دوبارہ نہیں کر سکے گے، اور جن اسی ٹائم تمہاری گردن کو توڑ دے گا۔ اور جن اپنے ساتھ بہت زیادہ اپنی دوسری بھی فوج لے کر آتا ہے تاکہ ہم انسان کی گردن توڑنے میں کامیاب ہو جائیں۔ بہرحال اس عمل میں انسان کو شکست اور جنوں کو ہی کامیابی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ آج تک کوئی انسانی بالوں کی رسی کے اوپر جنات کا بال اکھیڑ کر اس سے کامیابی حاصل نہیں کر سکا۔ عمران کہنے لگا اگر ہم اس جن کو بھی ہوش کر دیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ واہ، بہت خوب، تم بہت عقل مند ہو، لیکن سب سے بڑی بات، تم جن کو کیسے بھی ہوش کر سکتے ہو؟ عمران نے کہا مجھے میاں محمد بخش نے کہا تھا اگر جن کو خس کی عطر کی دھونی دی جائے تو وہ فوراً بے ہوش ہو جاتا ہے، اور اگر کی دھونی دی جائے تو وہ فوراً ہوش میں آ جاتا ہے۔ ابو عباس نے کہا یہ باتیں ساری سچ ہیں، لیکن یہ عمل تم کسی بھی سردار کے اوپر نہیں کر سکتے، کسی بھی سردار کے اوپر یہ اتنا چھوٹا سا عمل اثر نہیں کر سکتا۔ اور بہرحال کینٹیلیا ایک شیطان جن ہے اور شیطان کا پیروکار ہے، اس کی طاقتیں بہت بڑی اور وسیع ہیں۔ اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، اس کو آزمانے کے لیے یہ کس حد تک شر پھیلا سکتا ہے۔ عمران کہنے لگا کہ پھر مجھے کوئی اور طریقہ بتائیں، مجھے سلمانی دعوت مبذرت کا طریقہ بتائیں۔ ہاں، اس کے متعلق بھی سنو۔ سلمانی دعوت مبذرت کا مطلب ہے ایک دوسرے کو دعوت دینا، یعنی اگر تم کنٹیلیا کے سردار کنٹیلیا کو دعوت دینا چاہتے ہو تو ایک خاص شرائط ہوتی ہیں جس کے اوپر عمل کرنا ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے آپ کو ایک کالا دھاگا لینا ہوگا، اس کالے دھاگے کے اوپر حضرت سلمان علیہ السلام کا نام لینا ہوگا، اور پھر اس کالے دھاگے کے اوپر ایک پھونک مارنی ہوگی، اور پھر اس کو ہاتھ میں پکڑ کر آپ کنٹیلیا کو دعوت دیں گے۔ اگر کنٹیلیا آپ کی دعوت قبول کر لے گا تو وہ آپ کو اپنی شرائط بتائے گا، یعنی ایک جن آپ کے پاس اس کی شرائط لائے گا، اور پھر اس کے بعد آپ ان شرائط کو قبول کریں یا نہ کریں یہ آپ کی مرضی ہے۔ پھر وہ جن اگر آپ وہ شرائط قبول کر لیں گے تو جن آپ کی شرائط کنٹیلیا تک لے کر جائے گا۔ اگر آپ دونوں یہ شرائط قبول کر لیں گے تو آپ کے درمیان جنگ ہوگی، اور اگر آپ دونوں ان شرائط سے پیچھے ہٹتے ہیں اور ان شرائط کو نہیں مانتے جو ایک دوسرے کو بتائیں گے، تو پھر یہ فیصلہ کسی تیسرے کے پاس چلا جاتا ہے، اور آپ کو ہر حال میں وہ شرائط ماننی ہوں گی۔ کیا اس میں چاندی کی گولیوں کا استعمال کر سکتا ہوں؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ ایک انفرادی جنگ ہے، جسمانی جنگ ہے، ذہنی جنگ ہے، آپ اس میں کسی قسم کا کچھ بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ نہ تو اس مبذرت کی لڑائی میں، سلمانی دعوت کی لڑائی میں، نہ تو کوئی دوسرا جن کنٹیلیا کا ساتھ دے سکتا ہے، اور نہ ہی آپ کی کوئی روحانی طاقت اور روشنی کی طاقت آپ کا ساتھ دے سکتی ہے۔ آپ نے یہ لڑائی ہر حال میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑنی ہوتی ہے، اور اس میں کوئی بھی مداخلت نہیں کر سکتا۔ جس پر عمران نے کہا اگر اس کے دوران میں کنٹیلیا کو بے ہوش کر دوں تو کیا یہ ٹھیک ہوگا اور میں اس کا بال اکھیڑ لوں گا؟ بالکل ایسا نہیں کر سکتے، تم نے اس کو کوئی معمولی جن سمجھ رکھا ہے، وہ ایک انتہائی طاقتور جن ہے۔ ہاں، اگر اس کو نیند آ جائے جو کہ جبراً نہیں آ سکتی، اگر وہ تھک جائے، وہ گر جائے تو اس کو سزا ملتی ہے۔ جنات کے جرگے بیٹھتے ہیں جن میں سردار جن
آ کر اس جرگے کا فیصلہ سنتے ہیں اور پھر اپنا فیصلہ دیتے ہیں، اور اس طرح جن کو خاصی سزا ملتی ہے۔ اگر کوئی جن تھک جائے یا ہار جائے تو اس جن کو 100 سال کے لیے اس کے قبیلے سے دور کر دیا جاتا ہے۔ وہ 100 سال انسانی زندگی کے سالوں کی طرح ہوتے ہیں۔ بہرحال جنات میں وقت کا تعین کچھ اور ہوتا ہے۔ اگر کینٹیلیا اسی دوران بے ہوش ہو جائے اور میں اس کا بال اکھیڑ لوں اور اس کو انسانی رسی کے دھاگے میں لگا کر جلا دوں تو پھر وہ فنا ہو سکتا ہے۔ ہاں بالکل، کیا میں کوئی داؤ پیچ لگا سکتا ہوں؟ بالکل، تم داؤ پیچ بھی لگا سکتے ہو، لیکن تمہارے کوئی داؤ پیچ اس کے کسی کام نہیں آنے والا، کیونکہ وہ بہت زیادہ طاقتور ہے۔ تم اس کو کوئی عام جن سمجھ رہے ہو، عام جن بھی بہت طاقت رکھتا ہے، جبکہ سردار کنٹیلیا بہت زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ اس کا محبوب مشغلہ ہے جو کہ ہر جن کا ہوتا ہے، انسانوں کی گردن توڑنا۔ وہ تمہاری گردن توڑ دے گا۔ مجھے نہیں لگتا کہ تم اس مشن میں بھی کامیاب ہو سکتے ہو۔ آپ نے مجھے بتا دیا، بس اتنا ہی کافی ہے۔ اگلا کام میرا ہے۔ اب میں مصر سے کنٹیلیا کو مار کر ہی جاؤں گا، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ میں اس مشن سے پیچھے ہٹوں گا۔ ابو عباس کہنے لگے، اس مشن سے پیچھے ہٹ جاؤ، یہی تمہارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں پاکیشیا کے جنات کو اکیلا چھوڑ دوں گا؟ بالکل نہیں۔ انہوں نے مجھ پر یقین کیا ہے اور میں ان کے یقین پر پورا اتروں گا۔ اب آپ مجھے انسانی بالوں کی رسی لا دیں۔ انہوں نے کہا رکو، میں لے کر آتا ہوں۔ وہ گئے اور انسانی بالوں کی رسی لے آئے اور اس کو ایک گانٹھ لگا دی۔ اگلی گانٹھ اب عمران کو لگانی تھی۔ عمران نے وہ گانٹھ لگا لی، جس پر ابو عباس کہنے لگے کہ تمہیں ہر حال میں داد دینی چاہیے۔ تم ایک انتہائی ذہین انسان ہو اور قابل داد ہو۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ مجھے اس رسی کا کیا کرنا ہوگا؟ بس یہ وہی رسی ہے جس میں تم کینٹیلیا کے جسم کا بال اکھیڑ سکے اور اس میں لگا سکے تو کینٹیلیا فنائی کے دہانے تک پہنچ جائے گا۔ ابھی بھی کہہ رہا ہوں، واپس چلے جاؤ، اس مشن میں ناکام ہو جاؤ گے۔ کچھ بہت زیادہ سوچ کر آ چکے ہو تم۔ ابھی تو آپ مجھے داد دے رہے تھے اور ابھی آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ واپس چلے جاؤ۔ یہ ناممکن ہے، میں واپس نہیں جاؤں گا۔ جس پر ابو عباس کہنے لگے، ایک بات تمہیں بتانا چاہتا ہوں، اس رسی کو گانٹھ لگانے میں مجھے 4 سال لگے تھے، تم نے 1 منٹ میں لگا دی۔ میرے جو مرشد تھے انہوں نے مجھے 4 سال اس کو سمجھانے میں لگایا۔ آپ کے مرشد سے میں مل سکتا ہوں؟ نہیں، وہ وفات پا چکے ہیں۔ بہرحال اس کام میں کسی بہت بڑے عامل کا بھی سہارا لے سکتے ہو۔ وہ عامل مجھے کہاں ملے گا یہ تو میں تمہیں نہیں بتا سکتا، لیکن ایک بات کہہ سکتا ہوں، سید چراغ شاہ صاحب کی عمرے سے آنے تک کا انتظار کر لو۔ نہیں، میں ان کے آنے کا انتظار نہیں کر سکتا، تب تک بہت دیر ہو جائے گی، مجھے اپنے مشن کو پورا کرنا ہے۔ عمران نے ابو عباس سے پوچھا کہ کیا آپ القیس کو جانتے ہیں؟ وہ چونک اٹھے اور کہنے لگے، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کیسے نام لے رہے ہو؟ تم اس دنیا کے متعلق کیسے جانتے ہو؟ میں تو بہت زیادہ حیران ہو رہا ہوں۔ اس حیرانگی نے تو میرا حال ہی نہیں چھوڑا، میں چونک اٹھتا ہوں تمہارے سب سوالوں سے۔ تمہیں جو کچھ بھی بتایا ہے اس میں سب سے زیادہ کام آنے والی چیز یہی ہے، مبصرت۔ سلمانی دعوت مبصرت عربی زبان کا لفظ ہے اور انفرادی جنگ کو دعوت دینا ہے۔ یہ جنگ تم تب تک لڑ سکتے ہو جب تک تم دونوں کی ہمت ہے، اس میں کوئی ٹائم کا تعین نہیں ہے۔ لیکن ایک بات تمہیں اور بتا دوں، جب تم اس جن کا بال اکھیڑ لو گے تو تمہارے پاس 10 منٹ ہوں گے۔ 10 منٹ کے اندر تمہیں اس جن کو فنا کرنا ہوگا۔ اگر تم یہ نہ کر سکے تو وہ جن دوبارہ طاقتور ہو کر تمہاری گردن کو توڑ دے گا۔ بہت شکریہ، آپ نے مجھے بہت اچھی باتیں بتائیں، لیکن آخر میں پھر کہنا چاہوں گا، واپس چلے جاؤ، تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ایک انسان اور ایک قبیلے کے جن سردار کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ بس آپ مجھے اجازت دیجیے، آگے کی کوئی بات میں نہیں سننا چاہتا۔ اس کے ساتھ عمران نے ان سے اجازت طلب کی۔ عمران اور اس کے 4 ساتھی وہاں سے چلے گئے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں اب وہ کینٹیلیا تک پہنچے گا۔ کینٹیلیا اس کے ساتھ کیا کرے گا یہ تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہی پتہ لگے گا، جس میں سردار، کینٹیلیا اور عمران کا آمنا سامنا ہوگا۔ کیسی لگی آج کی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ لسنرز اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں اور چینل کو سپورٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے اور ان سٹوریز کو لائک اور شیئر بھی کیا کریں۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔